تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علیہ صلاۃً۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ کریم آپ کا مقدر کرے، ہمارا مقدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی شاد رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں بھی ہم پچھلے پروگرامز کی طرح کچھ باتیں آپ سے کرنے والے ہیں، کچھ علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ساتھ ساتھ نعتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی، آپ کی فرمائش بھی ہم شامل کرتے ہیں، وہ بھی آج شامل کریں گے۔ اور آج سنڈے کے دن الحمدللہ ہم پروگرام لائیو لے کر آئے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہم 3 دن لے کر آ رہے تھے لیکن سنڈے کو نہیں لا رہے تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ اب سے سنڈے بھی شامل کیا تاکہ جو ہمارے ناظرین کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنڈے کو فری ہوتے ہیں، کام کاج پہ بھی نہیں جاتے ہیں، تو اس بہانے وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کر کے علم دین کی باتیں سن سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آخر تک دیکھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر 2 مہمان ہیں جن سے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کروائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے شبیر بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت کو خوش آمدید، ویلکم میں کہوں گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے پیارے کیف بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیف بھائی کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ بھی بڑا پیارا، ایک عظیم ہستی، ہندوستان کی جانی مانی پہچانی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں اگر کہ ہندوستان کے مسلمان کا بچہ ان کو جانتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، بالکل بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسی عظیم الشان شخصیت ہے، کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے آئیے پروگرام کے اندر تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ
كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روزانہ ہی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور ایک آج کے ایسا ہو کہ صبح اٹھیں اور اپنے معمولات سے فارغ ہو کر، بلکہ میں تو کہوں گا کہ فجر کی نماز یقیناً ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد روزانہ ہی کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنے کا گھر میں ایک ماحول بنائیں۔ آپ خود بھی پڑھیں، گھر کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کی آپ کی جو وائف ہے، اسی طرح آپ کے جو دیگر بھی گھر کے اہل خانہ ہیں، روزانہ اگر صبح روزانہ گھر کے تمام افراد ایک پارہ یا آدھا پارہ یا ایک رکوع ہی کم از کم پڑھ لیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی برکت سے گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، بلائیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر میں تلاوت قرآن کریم کی عادت بنائیں اور اس کی برکتیں بھی آپ حاصل کریں انشاءاللہ۔ آئیے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، اس کلام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد و یکتا ہے اللہ واحد
ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، میرا اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الا اللہ، سوتا پیتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، سوتا پیتا کھاتا نہیں، اس کا رشتہ ناتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے پتا اور ماتا نہیں، اس کے جوروں جاتا نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ، قمری کس کا مستانہ، کون چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جینا، مولا مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب عاصی پائے جینا، مولا مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جیلا، دل کو کر دے آئینہ، میرے دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ،
رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی عشق نصیب فرمائے. ایف جے کے ناظرین الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائشی کلام بھی ہم پروگرام میں شامل کریں تو الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو فرمائشیں آتی ہیں، جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں، جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ فرمائش کریں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر چاہیں تو ہمیں میسج کر دیں یا اپنی وائس بھیج دیں. اسی طرح ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ یوٹیوب پر بھی لائیو ہیں، تو یوٹیوب پر ایف جی چینل کا جو لائیو کا جہاں پر آپشن ہے لائیو چیٹ کا، وہاں پر آپ جائیں، اپنی فرمائش آپ بھیجیں. انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ دیر کے بعد کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایف جی چینل کے ناظرین، میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا، بہت زبردست ٹاپک ہے. کیا ہے آج کا ٹاپک؟ ایک عظیم شخصیت، ہندوستان کی عظیم جانی مانی شخصیت، وہ عظیم شخصیت کہ جن کو دنیا سلطان الہند کے لقب سے جانتی ہے، وہ عظیم شخصیت کہ جن کو والی ہندوستان کہا جاتا ہے، جن کو شہنشاہ ہندوستان کہا جاتا ہے. اپنی مثال آپ شخصیت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری خوبیاں اس ایک ذات میں جمع کر دی کہ ہم کچھ مختصر وقت میں ان تمام چیزوں کو بیان کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ایسی خوبیوں کو آپ کو مالک بنایا ہے. میری مراد سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، جن کو ہم خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں. الحمدللہ اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو پوری دنیا میں، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں خواجہ کے ماننے والے، خواجہ کے چاہنے والے دھوم دھام سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے ہیں، چھٹی شریف مناتے ہیں. تو آج انشاءاللہ الرحمن اس نیت سے ہم بھی خواجہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ رہیں گے تو سیرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. میں بلا تاخیر بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے بڑھوں گا کیف بھائی کی طرف اور چاہوں گا کہ کیف بھائی چونکہ تعارف تو کرنا ہے انشاءاللہ، خواجہ صاحب کا ذکر بھی کرنا ہے بہت سارا، لیکن کچھ اگر ابتداءً کچھ اگر تعارف آپ بیان فرما دیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا، آپ کا نام کیا تھا اور آپ کا لقب وغیرہ، آپ کہاں پیدا ہوئے، کچھ اگر ابتدائی باتیں آپ بیان فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. علی بھائی، جیسا کہ آپ نے خود نے فرما دیا ہے جی کہ خواجہ صاحب جو ہیں یہ بڑی ہستی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ الکریم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف کی جانب بھی بڑھیں گے کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے جو استاد محترم جو گزرے جی ان کا کیا نام ہے. اچھا علی بھائی، دنیا کا یہ ایک دستور بھی سمجھ لیں، ایک قاعدہ بھی سمجھ لیں کہ بندہ، یعنی جس کے احسان ہوتے ہیں نا بندے پر، وہ بندہ ان کے گیت گاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، ان کا ذکر خیر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مجھ پہ احسان ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں احسان کی بات چل رہی ہے تو ناظرین کہیں گے کہ چلیں اللہ کے ولی ہیں بڑے خواجہ صاحب، لیکن ان کا ہم پر احسان کیسے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا احسان ہے آپ پر، اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کے مال دولت سے بھی زیادہ بڑھ کر، یعنی کوئی آپ کو مال دے اس سے بھی بڑھ کر آپ پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے. وہ احسان کیسے ہے کہ ہند میں رہنے والے لوگ جو ہیں، یہ اس کے اطراف میں رہنے والے، ان کو ایمان کی جو دولت ملی ہے وہ خواجہ صاحب کے صدقے ملی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایمان کی دولت تو ایک ایسی چیز ہے نا، مال الگ، ٹھیک ہے، ساز و سامان الگ، یا اور کوئی چیز کی ہم بات کریں تو وہ سب ایک طرف ہے، لیکن ایمان کی دولت وہ دولت ہے جس کو سب پر فوقیت حاصل ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی ہے. تو یہ ایمان کی دولت ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہم آج اگر مسلمان ہیں الحمدللہ، تو کہیں نہ کہیں ہماری جدی پشتی دادا پردادا لکڑ دادا جو بھی اوپر تک آپ چلے جائیں، کہیں نہ کہیں جا کر یعنی وہ ہوں گے کہ جن کو دامن اسلام خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ذریعے ملا. تو خواجہ صاحب ڈائریکٹ جن سے ملے ہوں گے ہماری جدی پشتی میں، یا پھر خواجہ صاحب کے خلفاء یا خواجہ صاحب کے جو ماننے والے چاہنے والے،
ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوں گے تو ہندوستان میں، بلکہ کہا جاتا نا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے ہندوستان اپنے وطن سے، تو آپ نے اجمیر شریف پہنچتے پہنچتے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا. ایسا ہی ہے سبحان اللہ. مزید الحمدللہ. تو یہ دولت ایمانی جو ملی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طفیل ملی ہے. جی تو اب ظاہر اتنا بڑا احسان ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم یاد کریں. آپ کے یعنی جو القابات ہیں وہ بھی ہماری زبانوں پہ ہونے چاہیے. آپ کی جو تعریف ہے وہ بھی ہماری زبان پر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. مین چیز جو آپ کی سیرت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اچھا چند کچھ چھوٹا سا تعارف، یعنی اپنے جملوں میں چھوٹے، کیونکہ میرے جملے چھوٹے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر اور ان کا تعارف تو بہت بڑا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہو سکتا ہے اصل لوگ مطلب نارمل لوگ یہی سوچتے ہوں کہ خواجہ صاحب ہم کہتے ہیں تو آپ کا نام یہی ہے، بلکہ آپ کا نام یہ نہیں ہے. آپ کا نام حسن ہے اور آپ کے القابات ہیں. اچھا کہ بھائی ناظرین میں ہو سکتا ہے بہت سو کے لیے ایک نئی بات ہو، حسن ہاں یعنی جب بھی سنتے ہیں نام غریب نواز بولتے ہیں یا معین الدین لوگ بولتے ہیں، حسن نام ہے جی جی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا ایک چیز ہو. سبحان جی. اللہ. تو آپ جو ہے نا 6 صدی کے ایک عظیم بزرگ ہیں. آپ کی ولادت جو ہے نا 537 ہجری میں ہوئی اور آپ کا نام حسن ہے. ولادت جو ہوئی وہ مقام بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ولادت جہاں پر ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی وہ مقام سجستان یا سیستان کا ایک چھوٹا سا رقبہ ہے جس کا نام ہے سنجر. خواجہ صاحب کے نام کے آگے ایک لفظ بھی جڑتا ہے نا، سنجری. واہ. تو وہ اسی لیے جڑتا ہے کہ آپ سنجر سے یعنی رہنے والے تھے. آپ کی ولادت یہاں اجمیر میں نہیں ہوئی بلکہ کہاں ہوئی؟ سنجر میں. اور یہ جو سنجر ہے فی الحال یہ ایران کا یہ ایک یعنی خطہ ہے، ایران کی ایک جگہ ہے. اور آپ کے جو القابات ہیں معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول، یہ آپ کے القابات ہیں. سبحان اللہ. محبت میں ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ہے نا، اور سرورائے ہندوستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری محبت کے القابات ہیں. اصل نام آپ کا حسن ہے. آپ کے والد ماجد کا نام ہے غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ناظرین اکرام کو بھی عرض کروں گا کہ جن کا احسان ہے ان کے والد صاحب کا بھی نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان کی والدہ کا بھی نام معلوم ہونا چاہیے. اور جو بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک عام مسلمان کو یاد ہونی ہی چاہیے، حالانکہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن یاد کیوں ہونا چاہیے؟ عشق کا تقاضا ہے. کوئی پوچھے بھئی تم ہندوستان میں رہتے ہو تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت بتاؤ، ان کا تعارف پیش کرو. اب پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا تو بتائیں گے کیا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا نام حسن ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا نام ہے غیاث الدین، اور آپ کی والدہ کا جو نام ہے وہ نام ہے ام الورا. آپ کو بی بی ماہ نور بھی کہتے تھے. تو یہ نام یہ ہو سکتا ہے نئی چیز ہو ناظرین اکرام کے لیے، تو آپ کو یہ نام یاد رکھنا ہے. والد صاحب کا نام غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور والدہ ماجدہ کو جو ہے نا کہا جاتا تھا بی بی ماہ نور. اور یہ جو والدہ ہیں نا ہمارے غوث پاک کی والدہ ہیں، یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چچا زاد بہن ہے. جی یہ بھی ایک نئی بات نظر آ رہی ہوگی. اچھا غوث پاک کی چچا زاد بہن ہے ماشاء اللہ. اور جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد ہیں یہ ایک بڑے امیر، متقی، زاہد تھے. سبحان اللہ. عبادت گزار تھے، سید ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سید ہیں اور نجیب الطرفین ہیں. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو خواجہ صاحب ایسے سید ہیں کہ والد ماجد کی جانب سے بھی سید اور والدہ ماجدہ کی بھی طرف سے سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید. حسنی حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. اور یوں آپ کا جو ہے نا سلسلہ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے نا امیر المؤمنین حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ شان ہے کن کی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور آپ جو ہے نا سید ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے سے گھرانے والے ہیں، آپ کی آل میں سے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کی شان بلند ہو. سبحان اللہ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہم نے ولادت کا مقام بھی سنا، آپ کا نام بھی سنا،
آپ کی ایک خصلت تھی، آپ کی ایک جستجو تھی کہ آپ کو علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا علی بھائی. جی ہوتا ہے نا، بچوں کو کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا. آپ کی جو ہے نا عمر 15 سال ہوئی تو والد ماجد کا جو ہے نا سر سے سایہ اٹھ گیا. والد ماجد کی جو تربیت تھی وہ ایک آپ تھی آپ کے ساتھ. والد ماجد کا جب سر سے سایہ اٹھا تو والد ماجد چونکہ امیر تھے، بڑے یعنی ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں جو ہے نا ایک انگور کا باغ اور ایک پن چکی، یعنی جو ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کی طرف سے وراثت میں ملی. ٹھیک ہے. اب علی بھائی کیا ہوا، جب والد کا سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے تو یہ بھی ایک غم کی بات ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ پن چکی اور باغ ملا تو آپ جو ہے نا اپنے باغ میں، یعنی بچپنے کا جو واقعات ہے وہ واقعہ ہے، بچپنے میں آپ جو ہے نا باغ میں پانی وغیرہ دیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ آئے، حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سفید داڑھی ہے نا، چہرے پہ نور ہے. اب خواجہ صاحب کے یہ اس میں باغ میں تشریف لائے. سبحان اللہ. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بچپن سے ہی باادب تھے. اب دیکھیں یہ تو ان کا تعارف میں بیان کر رہا ہوں ایک شارٹ طریقے سے. تو آپ بچپن سے ہی باادب تھے. تو کیا ہوا علی بھائی، جب وہ بزرگ کو دیکھا تو خواجہ صاحب نے بڑی عزت کی، ان کا یعنی ان کو سلام کیا، مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ چومے. ان کا ادب ایسے کیا کہ بھائی میرے والد کی عمر کے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو بٹھاؤں، ان سے خیر خیریت پوچھوں، ہے نا. اب ان سے خیر خیریت پوچھی، ان کا ہاتھ چوما. اس کے بعد میں جو ہے نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جو انگور کا باغ تھا اس میں سے کچھ جو ہے نا گچھے لے کر آئے انگور کے، اور اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. سبحان اللہ. جب پیش کیے تو وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ تو بڑا باادب ہے نا، اور اس کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ عام شخص نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ کوئی اللہ کا بڑا ولی ہے. اب ولی تو ولی کو پہچانتا ہے نا، ظاہر ہے. تو علی بھائی وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے جھولی سے ایک سمجھ لیں خلی کا ٹکڑا نکالا، اور اس کو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کو چبایا بھی، اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کیا. اور ایک قول میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے جھولی سے نکال کر وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کر دیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لیا اور اس کو کھا لیا. اور جب کھا لیا، تناول فرمایا، تو آپ کے دل کی جو دنیا تھی نا علی بھائی وہ زیر و زبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے وہ پنچکی اور وہ باغ، کتنا بڑا باغ تھا، انگوروں کا باغ تھا، وہ باغ، وہ پنچکی جو ہے نا فروخت کر دی، بیچ دی، اور اس کا جتنا بھی سرمایہ آیا، جتنے پیسے آئے، وہ سارے غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تقسیم کر دیے. اس سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے نا علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا. آپ نے کیا کیا کہ آپ سمرقند گئے. دیکھیں خواجہ صاحب کی جو ہے نا عمر ایک بڑا عرصہ جو ہے نا وہ سفر میں گزرا ہے. 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری، یہ 77 سال بنتے ہیں. تو آپ کا یہ عرصہ اکثر جو ہے نا سفر میں گزرا ہے. اور سفر کس لیے گزرا وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں مزید آگے بتاؤں گا. تو علی بھائی آپ نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے. اب حافظ قرآن، آپ کے والد ماجد جو تھے نا وہ بھی حافظ قرآن تھے. اب یہاں ذرا غور کریں کہ والد، والدہ، ان کا گھرانہ کتنا پاک و صاف، کتنا عظیم مرتبے والا ہے نا. تو اس سے ہمیں بھی ایک درس یہ ملتا ہے کہ بھئی ہم، جیسا آپ نے ترغیب دلائی نا تلاوت کے حوالے سے، تو ہم عاشق غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے نا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اب غور کریں کہ ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ حافظ قرآن تھے. آپ نے جو پہلا سفر کیا وہ کیا سمرقند کا. اب سمرقند گئے تو وہاں پر حفظ کے معاملات بھی تھے، حفظ بھی کیا آپ نے، اور آپ نے جو ہے نا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سے علم دین سیکھا سبحان اللہ سمرقند میں. پھر یہاں سے علم دین سیکھنے کے بعد آپ کا مزید بخارا کا سفر ہوا. آپ بخارا تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر حشام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو ہے نا علم دین حاصل کیا. علی بھائی یہاں پر آپ نے جو ہے نا
5 سال میں رائج علوم آپ نے سیکھ لیے اور آپ سبحان ایک اللہ، عالم دین بن گئے، بات ہے۔ اور وہاں سے سند حاصل کرنے کے بعد مزید آپ آگے کے لیے نکل گئے۔ یعنی آپ کا سفر جو آپ نے کہا کہ زندگی میں کئی اسفار آپ نے کیے، سبحان ایسا اللہ۔ ہی۔ دیکھیں ناظرین، آپ ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا تعارف بھی چل رہا ہے کہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ بچپن سے ہی جو ہے نا آپ نے، میں نے یہ بھی پڑھا آپ کے حوالے سے کہ بچپن سے آپ نے اپنے والد محترم سے علم دین حاصل کیا، پھر 15 سال کی عمر کے بعد آپ وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتنی عظیم شان ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے علم کا کتنا بڑا خزانہ چھوڑا۔ ایک آپ کی سیرت جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا سمجھے کہ رول ماڈل ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہوں، دنیا کے اندر ہم ترقی کریں، ایک سیرت ہمارے پاس موجود ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ آگے بڑھتا ہوں میں ہمارے شبیر بھائی کی طرف بھی کہ شبیر بھائی الحمدللہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ولی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم امتی ہیں، عظیم ولی ہیں۔ تو نبی اکرم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام تھا، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا محمد علی بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم غریب نواز کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایسے ہند میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ غریب نواز کا مبارک مزار موجود ہے، جہاں صرف چھٹی شب میں جو کل کی رات جو شب آئے گی اس پہ صرف ہندوستان والے نہیں بلکہ ہند کے باہر سے بھی لوگ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کی مزار کا فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بات ابھی جو ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہوا تو میرے ذہن میں آئی کہ ایک عالم صاحب کا بیان میں نے سنا تھا کہ جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی 7 نسلوں تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ماشاءاللہ غریب نواز جو ہے وہ ہند میں آیا اور یہاں پر آپ رہے اور آپ نے جس طریقے سے دین کا کام کیا، تو اب اس کے بعد جو ہمارے دادا یا ان کے والد یا ان کے والد، تو اللہ کی رضا سے مجھے امید ہے کہ مطلب ان کا بھی کنیکشن اور ان کے دل میں بھی غریب نواز کی محبت رہی ہوگی، سبحان اللہ۔ تب جا کر یہ محبت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولاد ہماری نسلوں تک ایک سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ غریب نواز کی محبت کی ایک اور آپ کو مثال دوں، میں ایڈوکیشن سے واسطہ رکھتا ہوں علی بھائی، میں اکثر مطلب یہ مثال جو ہے وہ دیا کرتا ہوں جو کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اسکول میں جو ہے بچوں کو بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کامیاب بن جائیں، سکسیس کی طرف چلے جائیں، ان کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اب جب یہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو ٹیکسٹ بکس دی جاتی ہے، اس ٹیکسٹ بکس کے بیس پر یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس ٹیکسٹ بکس کے بیس پر ان کے ایگزامز آتے ہیں، انہی میں سے ان کو نوٹس بنانی ہوتی ہے، یہی ٹیوشن میں پڑھتے ہیں، یہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، ایف جی این چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ یہ ٹیکسٹ بکس جو ہے یہ آسمان سے نازل نہیں ہوئی، یہ دنیا میں رہنے والے لوگوں نے اس کو بنایا۔ اچھا، اب جس نے بنایا اس کا بھی کوئی استاد ہوگا، تو اب وہ ٹیکسٹ بک پڑھ کر جو لوگوں نے بنایا اس کو پڑھ کر جب ہمارے بچے کو 1 سال کا سکسیس مل سکتا ہے تو غریب نواز کا ذکر اللہ کی رضا کا سبب کیوں نہیں بن سکتا؟ سبحان اللہ۔ نارمل سی ایک مثال ہے، ایک مطلب بنیادی والی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ جب ایک عام انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کتاب ہمارے بچے کو کامیابی دلا سکتی ہے تو ہم تو پھر بھی غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی آسان سی مطلب جو ہے وہ بات ہے کہ جب ایک پانی میں سائنس کہتا ہے کہ واٹر از ٹیسٹ لیس، واٹر از کلر لیس، پانی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، پانی کا کلر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس پانی میں کسی شربت کو ملا دیا جائے تو پانی کا ٹیسٹ بھی بدل جاتا ہے، پانی کا کلر بھی بدل جاتا ہے۔ تو جب ایک پانی میں شربت کو ملانے سے اتنا سب کچھ بدل جاتا ہے تو سوچے ہماری زندگی میں جب سیرت غریب نواز شامل ہو جائے اور غریب نواز کے مطلب جو اخلاق، غریب نواز کا کردار، غریب نواز کی سوچ، غریب نواز کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے سرکار سے عشق رکھتے تھے، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر شامل ہو جائے تو سوچے ہمارے زندگی میں کیا کچھ نہیں بدلے گا۔ ہماری زندگی میں بھی ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ، یہ تمام چیزیں بھی کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ بدل جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے غریب نواز کا دامن ہم کو عطا فرمایا۔ تو جس طریقے سے آپ نے مطلب جو فرمایا علی بھائی، 583 ہجری کو غریب نواز مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ اچھا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے کیسا تحفہ ملا، کیوں نہ ملے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی ذات سے ایسی امید رکھتے تھے نا، یعنی پتا چلتا ہے کہ جو اجمیر جا رہے ہیں، اے اجمیر سے محبت کرنے والوں، اے غریب نواز سے محبت کرنے والوں، کل کی شب عاشقان غریب نواز، عاشقان رسول اجمیر میں ہوں گے۔ اچھا، جو اجمیر میں نہیں ہوں گے تو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں گے تو ماشاءاللہ وہاں پر محفلوں کا سلسلہ ہوگا، پھر چھٹی کے دن جو ہے وہ نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کئی ایسی مسجدیں ہوگی جو غریب نواز کے نام سے ہوگی، کئی ایسے مدرسے ہوں گے جو غریب نواز کے نام سے ہوں گے۔ اچھا، کئی گھر میں اولاد ہی ہوگی
جن کا نام حسن ہوگا، ہاں 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 جن کا نام معین ہوگا. تو یہ محبت کا تقاضا کیسا ہے؟ یہی اس بات کو بتاتا ہے کہ غریب نواز نے اللہ کی ذات سے محبت کی، آج دنیا ان کی ذات سے محبت کر رہی ہے. سبحان اللہ تو ماشاءاللہ 583 ہجری کو غریب نواز مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور حرم پاک میں مصروف عبادت ہے. ایک دن آپ عبادت کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہم تجھ سے خوش ہوئے اور تجھے بخش دیا، تجھے اپنے قرب میں عزت کی جگہ عطا کی. سبحان اللہ. یہ غیب سے آواز آئی غریب نواز کے لیے. آج جو چاہو سوال کرو، تمہاری آرزو پوری کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. غریب نواز نے شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر عاجزی کے ساتھ عرض کیا، مولا ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی باتیں تو نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. رہی بات آرزو کی تو ایک خواہش میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ میرے مریدوں کو بخش دے. ہاں ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب غریب نواز نے اپنی یہ آرزو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو ارشاد ہوا کہ معین الدین تمہاری آرزو مبارک ہو، قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں منسلک ہوگا اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بات سمجھ میں آئی کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج ماڈرن کلچر، ویسٹرنائزیشن، لائف سٹائل کو کافی مطلب جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں. یعنی کسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ یار اس نے ہیئر اسٹائل یہ رکھی ہے، میں بھی اس طریقے سے کروں گا. کسی نے پینٹ کو کٹ کر دیا، چلو میں بھی وہ کروں گا. کسی نے کان میں بالی پہن لی، اب میں بھی وہ پہنوں گا. تو اب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مریدوں کو، غریب نواز کے مریدوں کے تعلق سے کہا کہ جو تیرے ساتھ جڑا میں اسے بخش دوں گا. تو پتا چلتا ہے کہ کس کے ساتھ جڑنا چاہیے، پتا چلتا ہے کس کے ساتھ واسطہ رکھنا چاہیے. اچھا علی بھائی جی ماشاءاللہ شبیر بھائی کہ غریب نواز کی اپنے مریدوں سے محبت کیسی کتنی ماشاءاللہ. اللہ کی طرف سے جب یہ آپ کو عطا ہوئی کہ کیا مانگتے ہو مانگو، تو آپ نے کوئی اور چیز نہیں مانگی بلکہ یہ التجا کی کہ میرے قریب میرے مریدوں کو بخش دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. سرکار کی طرف سے بشارت ملی کہ معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو. سبحان اللہ. جیسا ماشاءاللہ پتا چلا کہ آپ کا نام حسین ہے، آپ کو معین سے بھی ناجا جاتا ہے، معین الدین سے بھی وہ کیا جاتا ہے. تو معین کا مطلب بھی FGN چینل کے حاضرین ابھی آپ سمجھ لیں، جان لیں کہ معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار. سبحان کہ اللہ. تم ہمارے دین کے مددگار ہو. اسے پتہ بھی چلتا ہے کہ معین الدین کا لقب یہ نبی پاک کی بارگاہ سے ملا. ماشاءاللہ وہی سے کسی دنیا والے نے نہیں دیا، نبی پاک نے دیا. جی بالکل بالکل الحمدللہ. اور آگے پتا چلا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی. اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو رونق ملے گی. سبحان اللہ. پتا چلے کہ غریب نواز جو ہند میں ہمیں ملے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا ہے. اچھا اسی لیے ان کا ایک اور لقب سے جانا جاتا ہے عطائے رسول. جب ماشاءاللہ مدینہ کا ذکر چلتا ہے نا تو بریلی کا امام یاد آتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اسے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تو ماشاءاللہ غریب نواز جو ہے وہ ہمیں نبی کے بارگاہ سے ملے. تو اب غریب نواز کے اخلاق کو کیوں نہ فالو کیا جائے، غریب نواز کے کردار کو کیوں نہ فالو کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ کتنی زبردست گفتگو چل رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہندوستانیوں کو شخصیت دی تو کیسے دی. آپ شبیر بھائی یہ تو اور بھی اولیاء کرام اس وقت ہیں الحمدللہ دنیا کے اندر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا والی جن کو بنایا وہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک کا انتخاب، نبی پاک کا چناؤ کیسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہزاروں اولیاء کرام میں سے، اس وقت بھی زمین پر میں سمجھتا ہوں یقیناً ہزاروں اولیاء کرام موجود ہوں گے، بڑے بڑے اپنے وقت کے اولیاء کرام، بڑے بڑی شخصیات، علمی شخصیات، روحانی شخصیات موجود تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہندوستانیوں کو جو عظیم تحفہ عطا فرمایا، جو عظیم شخصیت عطا فرمائی، وہ کتنی عظیم شخصیت ہے. تو پھر ہم کیوں نہ ناز کریں، ہم کیوں نہ اپنے قسمت پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہو گیا کہ اللہ کریم نے ہمیں عظیم شخصیت عطا فرمائی. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی جو شخصیت ناظرین وہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، علمی شخصیت بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ عظیم با کرامت ولی بھی ہیں. جی ہاں. اور آپ کی کرامتیں تو الحمدللہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک عشق کو مزید بڑھانے کے لیے اگر کوئی کرامت بھی اگر شامل کریں کیف بھائی. علی بھائی الحمدللہ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامتی بزرگ ہیں،
واقعی میں آپ سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی، آپ ایک سمجھ لیں تو چلتی پھرتی ایک کرامت کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیونکہ اللہ کی عطا سے ہے نا، اللہ جس کو عطا فرما دے. آہا. اچھا، ایک واقعے کا جو میں بچپن سے جیسے میں ڈسکس کرتا آ رہا تھا، تو ایک واقعہ بچپن کا ہی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی کرامت چلو ظاہر ہے، بعد میں ولایت آپ کو نصیب ہوئی، تو بعد میں کرامت آپ سے ظاہر ہوئی. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ ولی اللہ تھے، ماشاء اللہ. مادرزاد ولی. مادرزاد ولی تھے. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بچپن کی مطلب ایک کرامت میں بتاؤں گا، بچپن کا ایک واقعہ ہے جی. کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں ہوتے. عمر یعنی ایک بہت کم عمر ہے، تاکہ بھائی جب ظاہر ہے ہاں دودھ پینے کا زمانہ ہے، کیونکہ گود میں ہے تو بھی ظاہر ہے کتنی چھوٹی عمر ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ کی گود میں ایک عورت آتی ہے جس کے پاس اس کا بچہ ہے، اور وہ بچہ کافی رو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں نا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا آپ دیکھیں، دل بھی دیکھیں، آپ کی خیر خواہی بھی دیکھیں، آپ کا مدد فرمانا بھی دیکھیں، لوگوں کو نوازنا نوازنا دیکھیں، عطا کرنا دیکھیے گا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو دیکھا تو آپ جو ہے نا وہ حیرت میں آ گئے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بی بی یہ بچہ روتا کیوں ہے، اس کو دودھ پلا دو، لگتا ہے بھوکا ہے. ظاہر ہے عموماً بچے جو ہے نا وہ بھوک کی بنا پر روتے ہیں. اب جب ایسا کہا تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے، اتنے ٹائم سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اور نہ میرے جو ہے نا وہ دودھ اتر رہا ہے. اچھا علی بھائی، اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ ہیں، والدہ ماجدہ بیوی ماہ نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا. اب خواجہ صاحب نے ان کو دیکھا. اچھا، نظروں میں دیکھے کیا بات ہو رہی ہے نا. خواجہ صاحب نے نظر سے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا اور اشارہ کر کے ایسے اشارہ کیا اس بچے کی جانب، یعنی اشارہ کر کہہ رہے ہیں کہ اے والدہ یہ بھوکا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کر دو کہ یہ جو ہے نا بھوک سے دور ہو جائے اور اس کا پیٹ بھر جائے. تو آپ نے اشارہ کیا تو یہ ظاہر ہو رہا تھا بچپنے میں کہ آپ اپنی والدہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اے والدہ اس بچے کو دودھ پلا دیجیے. تو اب وہ بچہ بھی کتنا خوش قسمتی والا ہوگا نا، خوش نصیبی والا ہوگا کہ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس بچے کو دودھ پلایا اور وہ بچہ سیراب ہو گیا اور وہ چپ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ کرامت آپ کی بچپنے کی ہے جو ظاہر ہوئی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اچھا، اس کے علاوہ بھی مزید کرامتیں جو ہیں خواجہ صاحب کی وہ بے شمار ہیں، اس میں سے چند میں عرض کروں گا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سفر ہوا تھا ہندوستان کی طرف، تو آپ جب ہندوستان تشریف لائے، یہاں پر جب ہندوستان آئے تو آنے کے بعد آپ ایک درخت کے قریب میں بیٹھ گئے، اور وہ ایک جگہ تھی، ایک خالی خطہ تھا جہاں پر بیٹھے تھے. اچھا، وہاں کچھ آرام فرمایا تو آنے کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں اور یہاں سے تشریف لے جائیں. انہوں نے ادباً عرض کیا. اور یہ جو جگہ ہے یہ راجا کے اونٹ بیٹھانے کی جگہ ہے. اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، اب تمہارے اونٹ ہی بیٹھے ہیں یہاں پر، اب تمہارے اونٹ ہی بیٹھے ہیں یہاں پر. اب خواجہ صاحب مزید آگے کی جانب نکل گئے. اب ہوا کچھ ایسا کہ جب وہ اونٹ لائے گھما پھرا کر ان کو کھانا کھلا کر، تو اونٹ انہوں نے وہاں پر بیٹھا دیے علی بھائی. اب صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو اب اونٹوں کو پھر اٹھانا تھا، ان کے ذریعے جو کام لینا تھا وہ کام لینا تھا، ان کو کچھ کھلانا تھا، سیر کرانی تھی. اب جو خادمین تھے انہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا، نہیں اٹھے. ان کو پیچھے سے تھوڑا سا دھکا لگایا، ان کو جیسے وہ اپنی لینگویج میں وہ کرتے ہیں، ان کو ہر جو کرنا تھا انہوں نے کیا، خوب کیا. وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ بٹھا کر کون گئے؟ خواجہ صاحب بٹھا کر گئے. اب وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی وجہ کیا ہے، یہ جو اونٹ ہم نے بٹھائے اٹھ نہیں رہے. تو اس میں سے ایک جو خادم تھا نا جنہوں نے کل یہ واقعہ دیکھا کہ ہم نے خواجہ صاحب کو اٹھایا ہے، اور وہ بڑے نیک شخص لگ رہے تھے، چہرے پر نور تھا اور ایک روحانیت جھلک رہی تھی. کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے جو جملہ بولا تھا اب تمہارے اونٹ ہی بیٹھے یہ اس کی بدولت ہو. تو اس نیک شخص
مطلب اس کو جو شخص تھا اس نے اندازہ لگایا اور اس کا انداز وہ ٹھیک تھا، اندازہ ٹھیک تھا۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، حاضر خدمت ہونے کے بعد عرض کیا یا سیدی کرم فرمائیں، آپ نے وہ جو اونٹ کے حوالے سے کہا تھا، اب ہمارے اونٹ جو ہے نا وہ اٹھ نہیں رہے ہیں، راجہ بھی پریشان ہو گیا ہے، ہم بھی پریشان ہو گئے ہیں، آپ کرم فرمائیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا دل سے بڑے نیک دل اور خیر خواہ تھے، تو آپ نے جو ہے نا عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تمہارے اونٹ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی آئے، واپس پیچھے آئے تو دیکھا تو اونٹ تو کھڑے ہو چکے تھے، نہ کسی نے کھڑا کیا، نہ کسی نے رسی کھینچی، کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے بیٹھے تھے اور پھر آپ کے حکم سے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ مزید بھی کرامتیں یہ ملتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور کرامت ہے، ظاہر ہے میں اس کو چاہوں گا بیان کروں، کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پاس میں ہی انا ساگر ہے، کتنا بڑا انا ساگر ہے، یہ ایک مشہور کرامت ہے آپ کی، اور اس کو جتنی مرتبہ بیان کرو، جتنی مرتبہ بیان کرو، یہ دل میں مزید جگہ بناتی چلی جاتی ہے اور مزید یہ خوشی کا اظہار بڑھ جاتا ہے۔ تو علی بھائی، آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے جو خدمت گزار تھے، آپ سے جو محبت کرنے والے تھے، محبین تھے، وہ انا ساگر کے قریب کچھ پانی وغیرہ بھر رہے تھے، اپنی ضروریات کا جو معاملات تھے اس کو پورا کر رہے تھے۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، جو حفاظت کرنے والے تھے، وہاں کا راجہ سمجھ لو، اس کے جو کچھ خدمت گزار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے، محبین تھے، ان پر الزام لگایا اور ان کو دور کر دیا پانی سے۔ کیا کہا کہ یہ جو ہے نا ہمارے پانی کو گندا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گندا کر رہے ہیں۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو محبین تھے وہ آپ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا سیدی، ہم اس طرح کا معاملات تھا، پانی وہاں سے بھر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہم پر الزام بھی لگایا اور ہمیں پانی بھرنے نہیں دیا۔ اب خواجہ صاحب تو خواجہ صاحب ہیں، ہند کی ولایت آپ کو ملی ہے نا، بے تاج بادشاہ ہیں آپ نا، اور ولایت کس کی جانب سے ملی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یوں اگر سمجھیں تو یہ اللہ کی جانب سے آپ کو سلطنت ہندوستانی ملی، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ یہاں پر تشریف آوری کے بعد یہ معاملات تھے، یہ ظاہر دیکھی چیز کہ بھئی پانی نہیں بھرنے دے رہے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ کاسا دیا اپنے محبین کو۔ کاسا دینے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کاسے کو جو ہے نا پانی میں ڈالنا اور اس کو بھر لینا، اور کہنا کہ خواجہ صاحب نے بلایا ہے۔ اب علی والی ہوا بھی یہی، محبین کا دیکھیں یقین دیکھیں آپ، وہ کاسا لے کر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کاسے کو اس میں کرا، یعنی پانی ڈالا اور حکم دیا کہ اے انا ساگر چلو خواجہ صاحب بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ وہ سارا کا سارا پانی، کتنا بڑا پانی ہے نا وہاں، کتنا زیادہ پانی ہے، وہ سارا کا سارا انا ساگر جو ہے نا وہ ایک کوزے میں سما گیا، وہ کاسے میں سما گیا۔ اب کاسے میں سما گیا تو وہ اب حاضر خدمت کہاں ہوا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے الزامات لگائے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی پانی ہم لینے نہیں دیں گے، اب ان کے پیروں تلے تو زمین ہی کھسک گئی، نہ ان کو ایک بوند ملے گی اب اس میں سے، نہ وہ یوز کر سکتے ہیں، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ بھئی ہمارا پانی گندا کر رہے ہیں، تو اب پانی نہیں رہا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اب یہ لوگ پھر حاضر خدمت ہوئے کہاں پر؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ اچھا علی بھائی، شبیر بھائی، عرض کروں گا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نا یہ پورے ہندوستان کے لوگ جانتے تھے کہ آپ کی کرامتیں صادر ہوتی ہیں، آپ ایک اللہ کے عظیم بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ انا ساگر وہ ایک کاسے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو وہ لوگ حاضر ہوئے، پھر انہوں نے عرض کی یا سیدی کرم فرمائے، غلطی ہو گئی، اس کو واپس ویسا ہی کر دیں جیسا تھا، ہم کچھ نہیں کہیں گے، گستاخی ہوئی، معافی ہوئی۔ تو خواجہ صاحب جیسا میں نے عرض کیا کہ عطا کرنے والے تھے نا، غریبوں کو نوازنے والے، غریب نواز کا مطلب یہی ہے، ظاہر ہے۔ تو نوازنے والے تھے آپ، تو آپ نے جو ہے نا پھر اس کو اپنے محب کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کاسے کو اٹھاؤ اور واپس جا کے اس کو وہیں پلٹ دو۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ محب آپ کے وہاں گئے، مرید آپ کے وہاں گئے، انہوں نے کاسے کو پلٹا اور وہ جیسا کہ جیسا انا ساگر تھا ویسا کا ویسا ہو گیا۔ کسی نے کہا ہے نا، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے اس عظیم عاشق رسول، اس عظیم ولی کا یہ کارنامہ ہے کہ اپنے ایک اشارے سے، اپنے ایک حکم سے
پورا کا پورا انا ساگر. جو گئے ہوں گے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ ایک بڑی تعداد گئی ہوگی ہندوستان کے عاشقان رسول کی، تو آپ نے دیکھو کتنا بڑا وہ تالاب ہے نا، کتنا بڑا انا ساگر ہے، وہ سارا کا سارا پانی ایک کوزے میں، ایک پیالے میں آ جائے. اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک ذہن میں یہ بات آئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، یعنی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا یار، ہم نے تو کبھی نہیں کیا. تو آپ کر بھی نہیں سکتے بھائی. اولیاء کرام سے اپنے آپ کو تولیں گے تو کیسے ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا کرامت کا صدور یہ برحق ہے. جی ہاں، کرامت قرآن کریم سے ثابت ہے. کئی لوگ آج کل شبیر بھائی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مطلب لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ایسے یہ ہی مولویوں کی بناوٹ ہے، باباؤں کی باتیں ہیں. معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے. جی ہاں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سورہ نمل کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہاں پر یہ موجود ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا ملکہ بلقیس کو، جو ملک سبا کی ملکہ تھی، اس کو بلایا تھا اپنے خط کے ذریعے سے. وہ راستے میں جب آ رہی تھی، جب پہنچنے والی تھی، 3 میل کے فاصلے پر رہ گئی تھی آپ سے، تو آپ نے اپنی محفل کے اندر اعلان کیا ایکم یاتینی بعرشہا، کہ تم میں کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس حاضر کر دے. تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر آپ کے دربار کے اندر ایک اللہ کے ولی موجود تھے، نبی نہیں تھے. دیکھیں گا ناظرین، نبی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اس امت کے ولی ہیں، جن کا نام حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر حاضر کر دوں گا. سبحان اللہ. ہوا بھی یوں. پلک جھپکنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین، یہ ہماری آنکھیں نا، یہ ہے پلک جھپکنا، یہ ہے پلک جھپکنا. ٹھیک ہے. اب ہوا بھی یوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی پلک جھپکی، اگلے ہی پل وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا. اب آپ غور کیجئے، جو لوگ معاذ اللہ رب العالمین کرامت کا انکار کرتے سرے سے، تو گویا کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ اللہ کے ایک ولی نے کس طرح اپنی کرامت سے اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا ان کے سامنے موجود کر دیا. تو یہ کرامت بالکل حق ہے، اور جو عشق والے ہیں وہ اس کو الحمدللہ مانتے بھی ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پٹیل سر ہے، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، یہ نعت سنا دیجیے. اچھا، واہ بھائی، ماشاء اللہ الرحمن، کیا بات ہے. اسی طرح ثقلین فریاد ثقلینی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت اے زہرا کے بابا سنانے کی التجا ہے. ماشاء اللہ. افروز احمد کہتے ہیں نظر کرم خدایا، سلام، مجھے ایک نعت شریف سننی ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین. واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے سبز گنبد والے نعت سنا دیجئے، آپ کے پروگرام میرے گھر میں ماشاء اللہ سب لوگ دیکھتے ہیں. واہ بھائی کیا بات ہے. ایف جی این چینل ماشاء اللہ بہت اچھا چینل ہے. کیا بات ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں. آپ خود بھی دیکھیں چینل ایف جی این چینل، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اپنے جاننے والوں کو دکھائیں، اور اس کی دعوت کو بھی انشاءاللہ عام کریں. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. میرے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، آمینہ کے پیارے کا، آمینہ کے پیارے کا، سبز گنبد
مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو
रसूल पाक की आल है, तो रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा। चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मुईनुद्दीन। तो रसूल पाक की आल है, तो रसूल पाक की आल है। जी नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फरमाइश भी अपने प्रोग्राम में शामिल की और आपको कलाम भी सुनाए। मनक़बत जो आपने हमसे सुननी थी हमने आपको भी सुनाई। मज़ीद आप फरमाइश करना चाहते हैं तो इस वक्त जो नंबर आपको इस स्क्रीन पर नज़र आता है, आप फरमाइशें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आइंदा सिलसिलों में आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू चल रही थी अज़ीम हस्ती की, हिंदुस्तान के सुल्तान की, शहनशाह हिंदुस्तान, वाली हिंदुस्तान, सरबराह हिंदुस्तान और अज़ीम शख्सियत हुज़ूर सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आपकी सीरत के कुछ हमने पहलू आपकी बारगाह में पेश किए। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपको मैंने अर्ज़ किया ना कि आप सुल्तानुल हिंद हैं और वक्त के बड़े बड़े शहनशाह, जी हाँ, वक्त के बड़े बड़े अजीम लोग, यानी जो सुपर पावर हुआ करते थे हिंदुस्तान में, अगर आप देखें जिनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, जिनके नाम से लोग कांपते थे, ये लोगों ने अपनी आँखों से मंजर देखा कि जब गरीब नवाज़ की बारगाह में आते हैं ना तो इंतहाई आजिज़ी के साथ। और आज भी आप देखें, यानी ऐसा नहीं कि पहले तो सिलसिले हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह आज भी आप देखें, बल्कि कई लोग ऐसे जो पॉलिटिकल लोग हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं, उनको जब अपनी कुर्सी ख़तरे में नज़र आती है ना तो कहीं और नहीं जाते हैं, चादर लेके जाते हैं अजमेर शरीफ में। सुभान अल्लाह, क्या बात है शबीर भाई। सिर्फ हमारे नहीं, अपने नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो मुसलमान नहीं है वो भी आप देखें बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं, लेकिन जब वो देखते हैं ना यार कहीं से काम नहीं बन रहा है, चलो चलते अजमेर शरीफ, और काम उनके बन भी जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि जो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में जो बड़ी बड़ी शख्सियात आया करती थी अपने वक्त के बड़े बड़े सुल्तान, क्या अंदाज़ हुआ करता था? माशाअल्लाह, इसीलिए तो कहते हैं ना मोहम्मद अली भाई जी कि हम गरीब नवाज को मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने हिंद में गरीब नवाज जो है वो प्यारे आका ने भेजा और हम माशाअल्लाह हिंद में पैदा हुए। और जो है वो लोग जो दूसरी कंट्री से मतलब आते हैं, हम तो मतलब जो है वो एक नॉर्मली मतलब जो है वो 15-16 घंटे में मतलब जो है वो अजमेर, और प्लेन तो बहुत आसान हो चुका है, काफ़ी जल्दी मतलब जो है वो लोग जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये अच्छी बड़ी बात आपने मतलब जो कही कि बड़े बड़े मतलब जो है वो लोग आपकी बारगाह में मतलब जो है वो हाजिर होते थे। आइए कुछ लोगों की मिसाल मैं आपको दूं। ठीक है। सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर साल 1022 हिजरी को नंगे पैर अजमेर शरीफ हाजिर हुए। क्या बात। और ख्वाजा साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार आली वकार में हाजिरी थी। सुभान अल्लाह। यानी ये मतलब जो है वो इनके पास तो मतलब जो है वो सोल्जर्स, इनके मतलब जो है वो खिदमतगार, इनकी मतलब जो है वो सवारियां, मतलब बल्कि तो सिक्योरिटी, इनके लाइफ गार्ड, इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि इनके पास पहनने के लिए चप्पल ना होंगे? यानी ये एक अदब का मतलब मकाम कि ऐसी बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं, वहां चप्पल पहनकर जाना, आपका मतलब जो है वो ये अंदाज रहा। इसी तरीके से शाहजहां ने 21 साल 21 ईयर्स हिंद पर हुकूमत की और इन 21 सालों में 5 मरतबा गरीब नवाज की दरबार में हाजिरी दी और कई दिन तक यहाँ कयाम किया। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाहजहां की तो वो मस्जिद बनी हुई ना, शाहजहानी मस्जिद, जी वहाँ पर जो वो शाहजहां ने बनवाई, जी उन्होंने मतलब वो मस्जिद बनाई। और वहाँ पे तो उस जो है वो अजमेर में मतलब जो है वो 3 जो है वो अंदर जो हरम में 3 मस्जिदें मतलब जो है वो बनी हुई है। उसी तरीके से सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह 11 सदी हिजरी के मुजद्दिद है
सुभान अल्लाह, अपने दौर हुकूमत में 4 मरतबा बारगाह ख्वाजा में हाजिर हुए। सुभान अल्लाह, सुभान इसी तरीके से मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, इनका नाम तो हिस्ट्री में भी मिलता जी। है, जो बच्चे जो है वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर भी मतलब जो है वो इनका नाम शामिल है। आपकी बात थी कि आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कसीदा लिखा करते थे, हाँ, हाँ, और इसी तरीके से आपके हुजूर मदद की दरख्वास्त किया करते सुभान थे। अल्लाह। यानी इस तरीके से अपना अंदाज होता है ना पेश करने का। बिल्कुल। जब मैं माशाल्लाह भी सिलसिले में भी आया और ये जो मैं पढ़ाई कर रहा था ये सारी चीज़ें, और वैसे ही माशाल्लाह जो है वो इमामों के ज़रिए और जो माशाल्लाह हमारे मतलब जो है वो हमारे आलिमों के ज़रिए जो बयान सुनने मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों में जो बयान होते हैं, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा होते हैं, उसमें जो जाने का मौका मिलता है, तो उसमें मतलब गरीब नवाज की ज़िंदगी से और भी कुछ पहलू पता चलते हैं कि इतने बड़े बड़े बादशाह अपने वक्त के, इनके पास इतना वक्त ही नहीं होता होगा, ये अपने घर वालों को इतना वक्त नहीं देते होंगे, और ये अजमेर मतलब जब आ रहे हैं कई दिनों के लिए, बिल्कुल। और अभी तो चलो मतलब प्लेन वगैरह का मामला, ट्रेन है, अब उस वक्त तो कहाँ से सफर करके आना, उतने वक्त में से एडजस्टमेंट करके आना, ये क्यों आते थे? यानी मतलब ये क्या बात है कि मतलब जो है वो गरीब नवाज की जिंदगी इस तरीके से मतलब कनेक्टेड है। मोहम्मद अली भाई, कैब आपको बात बताऊं, मैंने एक बात मुझे महसूस की कि जिस तरीके से माशाल्लाह कैब भाई ने बताया कि गरीब नवाज का जो विलादत है वो संजर में हुई। आप संजर से सफर करके हिंद में आए, मगर ये कहीं नहीं मिलता कि फिर आप हिंद से संजर गए हो। अल्लाह, आप एक मर्तबा हिंद में आ गए, उसके बाद आपने ट्रेवल करके अपने घर नहीं गए। यानी आज भी लोग जो है वो अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग आज निकलेंगे, कुछ लोग कल पहुंचेंगे, छठी शब मंडे की रात हो जाएगी, फिर मंगल को अपने शेड्यूल को मुताबिक आ जाएंगे। यानी जो लोग जा रहे हैं वापस आ जाएंगे, लेकिन जिसके दर पर जा रहे हैं उन्होंने इल्मे दीन सीखने सिखाने के लिए, उम्मत की खैरख्वाही के लिए, सरकार की उम्मत को मतलब जो वो नेकी की दावत को आम करने के लिए अपने घर को छोड़ा और यहाँ तक आए, फिर यहाँ से वापस नहीं गए। ये आपकी जिंदगी का मुबारक पहलू है। सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना, अपने वक्त की कुर्बानी, अपने माल, अपने घर की कुर्बानी दे दी। आज यही वजह है कि इतने बड़े बड़े लोग जो है जिनके पास इतना पावर है, ये लोग इस तरीके से गरीब नवाज को मतलब जो है वो चाहते हैं, और गरीब नवाज पर इस तरीके से अपना वक्त और अपने माल, अपने पूरी हुकूमत का कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी ये देखिए ना, यानी जितने भी लोग आए ना इनके दरबार में, अपने वक्त के बादशाह हैं, अपने वक्त के बड़ी बड़ी यानी सल्तनत के वो शहनशाह है, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे हैं तो एक आजिज़ बनकर। यानी मैंने कल भी एक सिलसिला किया, उसमें मैंने ये कहा था कि बड़े से बड़ा अमीर भी आपके दरबार में आता है ना, तो वो भी आपके दरबार में आकर गरीब है वो। यानी आपने कभी नहीं सुना होगा कि ख्वाजा साहब अमीर नवाज है, ख्वाजा साहब गरीब नवाज है। मतलब जो अपने वक्त का बहुत बड़ा अमीर भी है ना, वो ख्वाजा साहब की बारगाह में वो गरीब है। अपने वक्त का बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा सरमायादार है, बहुत बड़ा मालदार है ना, लेकिन इस दरबार में जब आता है तो हमने देखा है उनकी निगाहें झुकी होती हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं, आंखों से अश्क जारी होते हैं। जब वो दरबार में जालियों के सामने खड़े होते हैं ख्वाजा साहब की, अश्क बह रहे, तो भाई क्यों रो रहे हैं? इनको पता है कि ये बहुत अजीम शख्सियत हैं। बज़ाहिर आप देखें ना, ख्वाजा साहब ने दुनिया में रहते हुए शब्बीर भाई कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई बहुत बड़ी हुकूमत नहीं की। यानी हम ख्वाजा साहब को हिंद का सुल्तान ज़रूर कहते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आपकी हुकूमत नहीं थी। यानी आप हिंदुस्तान के ज़ाहिरी तौर पर बादशाह नहीं थे, लेकिन आप देखें कैसी दिलों पर हुकूमत की है कि आज आपको गए हुए तकरीबन 800 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग आज जो है ना उनका एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ज़िक्र इनका बुलंद किया, ऐसा अजीम मर्तबा बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इनकी ग़ुलामी में क़यामत तक साबित कदम रखे, इनका हमेशा ग़ुलाम बना कर रखे। चलिए माशाल्लाह गरीब नवाज की गरीब नवाजी की, तो क्या कहेंगे आप उनकी गरीब नवाजी के बारे में? गरीब नवाज तो गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह, अता करने वाले हैं। अली भाई, ये अर्ज़ करने से पहले एक बात मैं समझता हूँ कि मुझे अर्ज़ करनी चाहिए कि जैसा आपने फरमाया ना कि उस वक्त में तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में बड़े बड़े बादशाह जो है ना हाजिर हुआ करते थे। तो आज कितने फेमस हैं, ठीक है, उस ज़माने में भी बहुत फेमस थे। बादशाह जिसके पास चलकर आए, नंगे पैर आए, तो वो एक नॉर्मल हस्ती नहीं हो सकती। तो इस बात को एक नॉर्मली यूँ समझें नाज़रीन इकराम कि अगर अभी कोई फेमस है तो वो फेमस क्यों है? कोई स्कॉलर है, दीनी स्कॉलर, वो फेमस क्यों है? आप उनको कैसे जानते हैं? तो आप कहेंगे कि हमने उनका यूट्यूब पर बयान सुना था, या इनके इतने फॉलोवर हैं, इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, और इनको हमने यानी स्क्रीन पर ही देखा। और इराक़ के रहने वाले हैं, सऊदी के रहने वाले हैं, या दूर दूर कहीं भी रहने वाले हैं,
تو ان کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ بھئی ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کے سبسکرائبر اتنے ہیں، ان کی لائکس اتنے ہیں، اتنی یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو ایسے جانتے ہیں. چلیں کہیں بیان بھی سن لیا ہوگا تو یوں جانتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو ہے نا اسکالرس کو اور دیگر جو بڑے لوگ ہیں ان کو اسکرین کے ذریعے جانتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی کی بات ہے، نہ کوئی اسکرین ہوا کرتی تھی، نہ فون ہوا کرتا تھا، نہ اخبارات ہوا کرتے، تو اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم پر پورا ہندوستان جانے خواجہ صاحب کو، یہ کتنی بڑی بات ہے نا. بات کیسے پھیلتی ہوگی، یہ چرچا کیسے عام ہوا ہوگا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں لوگ کیسے حاضر ہوتے ہوں گے. تو اگر اس کو ذہن میں رکھیں، ہم سوچیں کہ ہاں یار واقعی میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ذکر صرف ابھی ہے؟ نہیں، یہ ذکر پہلے سے ہی ہے. صحیح. ان کا ذکر خدا عز و جل نے بڑھایا. سبحان اللہ. اور جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب کیسا بڑھا کہ دور دور سے لوگ آتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اور یہ بڑی بات حدیث پاک میں بھی ہے نا، جس کا خلاصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے آئے ہائے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. سبحان اللہ، ایسا ہی تو ہے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس بندے کی محبت لوگوں کے دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب سے کہ ہمارا کوئی نہ تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، صحیح ہے. کوئی ہمارا کوئی اس طرح کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے کہ بھئی ان کی طرف سے ہمیں کوئی جائیداد ملے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، نہ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، نہ کوئی حکومت کا کوئی مسئلہ ہے. ظاہری طور پر دنیاوی ہمارا کوئی ان سے کنیکشن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت ڈال دی ہے. نہ کوئی رشتہ ہے دنیاوی طور پر، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی ہمارا آتا جاتا ہے ان میں پیسوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے کیسی محبت ڈال دی ہے کہ آج بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہر سال کم از کم ایک بار تو ان کے دربار میں حاضر ہوئے جائیں. سبحان اللہ. یہ میں غریب نواز کی یہ سمجھے کہ غریب نوازی بھی ہے کہ آج بھی ہمیں نواز رہے ہیں، آج بھی ہمیں الحمدللہ نواز رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم ان کے در سے پلتے رہیں، ان کے ٹکڑوں پر پڑھتے رہیں. اور آج بھی میں نے دیکھا ہے یہ کیف بھائی، میں خود بھی الحمدللہ کئی مرتبہ حاضر ہوا، اور ہمارے شہر کے تو بہت قریب ہے. شبیر بھائی جے پور سے میں ہوں، تو جے پور سے بہت قریب ہے، تقریباً 130 کلومیٹر، تو بار بار حاضری ہوتی ہے. تو یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ لوگوں کو مطلب واقعی ملتا ہے یار، ملتا ہے واقعی ملتا ہے مطلب. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سے زیادہ تو کئی مرتبہ غیر بھی جاتے ہیں. جی ہاں. اب کوئی علی بھائی سوچے کہ بھائی میں نے، ہیں. اب کوئی سوچے کہ بھائی میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، تو اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بتائیے. جیسا کہ علی بھائی نے کہا کہ ملتا ہے، واقعی میں ملتا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ملا، تو میں اس واقعے سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے باہر نا کچھ اندھے نابینا، جن کو کہیں اندھے اس لیے یعنی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نابینا لوگ باہر تھے جن کی آنکھیں خراب تھیں، روشنی نہیں تھی، نور نہیں تھا. اب جو بادشاہ ہے اورنگزیب، یہ دربار عالی میں حاضر ہو رہے تھے. حاضر ہونے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ نابینا ہیں اور وہ بڑی فریاد کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں یا خواجہ کرم فرما دیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے دیکھا، یعنی جو بادشاہ تھے، بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ مانگ رہے ہیں، اور پوچھتا ہوں کہ یہ کب سے مانگ رہے ہیں. ایک سے پوچھا، نہیں اور بھی تھے، چند بھی تھے. جی. ایک سے پوچھا تو کہتا ہے 2 سال. کسی دوسرے سے پوچھا تو وہ بولا میں اتنے ٹائم سے ہوں. یا یوں سمجھ لیں اگر وہ نابینا نہیں تھے تو وہ دیگر سوالی تھے. ٹھیک ہے. تو دوسرے سے پوچھا کہ بھائی میں 4 سال سے مانگ رہا ہوں. ایک اور سے پوچھا تو انہوں نے بتایا میں 5 سال سے مانگ رہا ہوں. ٹھیک. تو جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا اچھا آپ اتنے ٹائم سے مانگ رہے ہیں، میں اندر جا رہا ہوں حاضری کے لیے. ٹھیک ہے، سلام کے لیے، حاضری کے لیے، ان کے صدقے دعا مانگنے کے لیے. اور آنے سے پہلے تمہاری آنکھیں آ جانی چاہیے. اگر آنکھوں کی روشنی نہیں آئی، آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی تو تم کو ختم کر دیا جائے گا. ہاں. تو اب یہ جو تھے، ایک تو ان کی آنکھیں نہیں بیچاروں کی. ٹھیک ہے. اب اوپر سے بادشاہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آنکھیں نہیں آئی تو تم کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا. تو اب یہ بیچارے اور پریشانی میں آ گئے کہ بھئی ایک تو آنکھیں کا مسئلہ ہے، ابھی تو آنکھیں ہی نہیں آئی ہیں، یہ تو اب جان کے لالے پڑنے لگے. تو اب بادشاہ اندر گیا حاضری کے لیے. اب ان کی جو ہے نا دل کی پکار مزید تیز ہو گئی، اور یہ رو رو کے عرض کرنے لگے خواجہ صاحب ہمیں عطا کر دیجئے. اب تک تو صرف آنکھ کی بات تھی، اب تو جان پر بنائی ہے، کرم فرما. اب نا ان کے دل سے فریاد نکل رہی، یا اللہ پاک خواجہ صاحب کے صدقے میں ہمیں آنکھ عطا کر دے، ورنہ تو یہ ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے، یہ مسائل ہو جائیں گے.
اب نا انہوں نے دل سے دعا کری نا شبیر بھائی علی بھائی. تو اب کیا ہوا, بادشاہ آیا, بادشاہ نے آ کے خیر خیریت پوچھی, حال پوچھا, بھائی کیا ہوا, آنکھیں آئی؟ تو دیکھتا ہے بادشاہ کہ واقعی میں اس بندے کی آنکھ آئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب دکھ رہا ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. ان کا ٹیسٹ لیا گیا تو بھائی واقعی میں اس بندے کی آنکھ آئی ہوئی تھی. تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو کتنے ٹائم سے نہ مانگ رہے تھے لیکن دل سے نہیں مانگ رہے تھے. اب ان کو غور کرنا چاہیے جو سوچیں, جو کہہ سکتے ہیں, یا جن کے ذہن میں یہ فطور آئے یا غلط خیال آئے کہ بھائی ہم نے حاضری دی, ہمیں تو کچھ ملا نہیں, بڑی یعنی دل سے ہم نے دعا کی تھی وہاں پر جانے کے بعد. بھائی آپ کو لگتا ہے نا اپنے دل سے کی تھی, مزید آپ اس میں جو ہے نا سود و گزاز لے کر آئیں, مزید اس کو اچھے سے کہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں خواجہ صاحب کو اور مانگیں تو انشاءاللہ ضرور ماشاء اللہ سبحان اللہ. نہیں پتہ ہی چلا کہ ان کے دربار میں جانا ہے تو حضور قلبی کے ساتھ. کئی لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ موبائل ہاتھ میں ہے تو وہ ویڈیوز بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یوں دعا بھی ہو رہی ہیں, گھر میں دکھا رہے ہیں دیکھو میں دعا کر رہا ہوں. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, تو یہ انداز نہیں ہے. بالکل بندہ توجہ کے ساتھ, اور یہ اولیاء کرام سے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یار اولیاء کرام سے ہم کیسے مانگیں, دینے والا تو اللہ ہے. تو بے شک دینے والا اللہ ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے, خالق حقیقی ہے, وہی دیتا ہے. لیکن اپنی عطا سے, وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے وہ جس کو چاہے اختیارات دیتا ہے اور وہ دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے دربار میں ان کے وسیلے سے مانگنا یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی کبات والی بات نہیں ہے. تو یہ غریب نواز کی غریب نوازی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آج بھی مدد کرتے ہیں. جب آپ کی حیات مبارک تھی اس وقت بھی مدد کرتے تھے. تو خدمت خلق, لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. تو آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی اس کام کے اندر بڑھیں آگے, لوگوں کی جتنا ہو سکے آپ سے جتنی مدد ہو سکتی ہے کریں, اس کی برکتیں حاصل کریں. خدمت خلق کے بہت فضائل ہیں, احادیث کریمہ کے اندر بھی اس کے فضائل بہت زیادہ وارد ہیں. کچھ اگر ہمارے شبیر بھائی اس کو بتائیں کہ خدمت خلق کے کیا کیا فضائل ہیں اور ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. جی ماشاءاللہ, خدمت خلق کی بڑی فضیلت ہے جی, اور لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنا, لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ایک غریب نواز کی زندگی سے بھی مطلب یہ بات ہم کو سیکھنے ملتی ٹھیک ہے. یعنی جس طریقے سے بھی ہم نے پہلے سنا کہ بڑے بڑے مطلب جو بادشاہ آپ کے در پر آتے تھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ خوبیاں دیکھی ہوگی, انہوں نے کچھ خوبیاں کو سنا ہوگا. تو اب غریب نواز کی ظاہری زندگی کے تعلق سے مطلب یہ وہ بات بتاؤں کہ اگر ہمیں زندگی میں آج کے اس سکسیسفل ورک میں انسان کمپٹیشن کے مطابق چل رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک بیٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی عادت ہے, اس کی زندگی بیٹر بن جائے. اور ان سب چیزوں میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو ٹائم مینجمنٹ بھی ہم کو غریب نواز کی زندگی سے سیکھنے ملتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کام فکس کر کے رکھے تھے کہ یہ کام مجھے کرنا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد غریب نواز درس دیا کرتے تھے, سبحان اللہ, اور لوگوں کے مسئلے مسائل درس کے بعد لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرنا, مسئلے مسائل وغیرہ لوگوں کے حل کرنا, اگر کسی کو کچھ پرابلمز ہوئے یا کسی کو کچھ جو ہے وہ ڈاؤٹس وغیرہ ہوتا تھا تو وہ ساری چیزوں کو مطلب جو ہے وہ حل کرنا, یہ آپ کا ایک معمول تھا اور کئی وقت مطلب یہ معمول چلتا رہا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ٹائم شیڈیول کس طریقے سے ہو. اور اسی میں اگر ہم خدمت خلق کا لے لیا جائے تو درس وغیرہ دینا, سبحان اللہ, یعنی لوگوں کو مطلب جو ہے وہ علم دین کی باتیں سکھانا, تو یہ بھی تو مطلب ایک معاملہ ہے نا کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو تو پھر لوگ اس کے پاس پوچھنے چلے جاتے ہیں جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی FGN کے ناظرین یہ سمجھنا چاہیے کہ سوال کس سے پوچھنا چاہیے. کبھی کبھار ایسے لوگوں کے سوال پوچھے جاتے ہیں جس کو خود کو اس کا جواب کا پتہ نہیں ہوتا یا جس کو خود کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا, اور پھر وہ اگر کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے کہ یار ہم نے, میرے دوست نے تو یہ کہا تھا, میرے بھائی نے تو یہ کہا تھا. دوست بھائی سب اپنی جگہ, لیکن پوچھا اس سے جائے جس کو علم ہوتا ہے. تو آئیے خدمت خلق کی فضیلت کے تعلق سے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارا کا فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ پاک کی عیال ہے, یعنی حقیقت میں وہی سب کو پالتا ہے. اسی طرح پیارا کا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ پاک کی عیال کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. یعنی ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچانا, زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچانا. آج زبان اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے کہ مطلب جو وہ لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی مطلب یہ بھی ایک بات ہوتی ہے عام میں کہ کئی بار شادی میں کہ لوگ جمع ہو گئے, کچھ دوست جمع ہو گئے, اب کسی کا مطلب نام خراب کر دیا یا کسی کا مطلب جو ہے وہ ایب اچھال دیا, ارے تیرے کو میں نے پیسے دیے تھے,
کب دیکھا تو؟ ارے میں تو اسی مذاق کر رہا تھا. ارے آپ نے دیا تھا پھر کیوں سنا رہے اس کو آپ؟ اور اپنے لوگوں کے سامنے بتا بھی دیا. اب جس کو نہیں بھی پتا تھا کہ آپ نے اس کو پیسے دیا ہے, اب ان کو پتا چل جائے گا. اب جو بھی اس کی مجبوری تھی وہ جب بھی دینے والا ہوگا وہ دے دے گا, مگر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے مذاق میں مطلب جو وہ باتیں بیان کر دینا, یہ بھی مطلب جو اچھی بات نہیں ہے. دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان ان میں سے ایک مغفرت سے اس کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں, اور باقی 72 مغفرتیں روز قیامت اس کے درجات ہے. سبحان اللہ. تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک بار حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عائشہ, مسکینوں سے محبت کرو, انہیں اپنے قریب رکھو, اللہ پاک روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ خدمت کل کی بڑی مطلب جو ہے وہ فضیلت ہے, اور غریب نواز کی زندگی سے ہم کو سیکھنے ملتا ہے. ہمیں بھی FGN چینل کے ناظرین, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ہمیں بھی مطلب لوگوں کے مسائل, چاہے وہ فائنینشیل طور پر ہو, چاہے وہ علمی تعلق سے ہو, آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جگہ جگہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. آج لوگوں کو علم کی مطلب جو ہے وہ ضرورت ہے. علم نہ ہونے پر بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب جو ہے وہ کون سی چیز میں کیا کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک بیماری ہے جو نارملی انسان کے جسم میں ہوتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ کئی بیماریوں کے علاج وغیرہ ہوتے ہیں, مگر ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے, سائنس کے پاس بھی اس کی دوا نہیں بنی. اب وہ ایک گناہوں کی بیماری. اب اس گناہوں کی بیماری کے تعلق سے بھی سمجھنا ضروری ہے. جب بندہ نارمل بیماری کے تعلق سے سمجھتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے, CT اسکین کرواتا ہے, MRI کرواتا ہے, ایکس رے کرواتا ہے, کئی خرچ کرتا ہے تاکہ مجھے اپنی بیماری کا پتہ چل جائے, تاکہ میں موت سے بچ سکوں. سائڈ سے باتیں مطلب جو ہے وہ موت تو آنی ہے, لیکن بندہ اپنے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ جب تک مطلب جو ہے وہ سانسیں ہیں میں کچھ نہ کچھ کر لوں. تو اسی طریقے سے گناہوں کی بیماری کا علم بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو علم سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع بھی آیا کرے, اور جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں بھی ضرور جو ہے وہ سفر کرے, بلکہ لوگوں کو ساتھ میں لے کر سفر کرے. یہ بھی خدمت خلق ہے, یعنی لوگوں کو ساتھ میں لے کر جانا, ان کو نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, یہ تمام باتیں وہ سیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے جب وہ سیکھیں گے تو ان کی اولاد تک وہ پہنچے گا. یعنی اگر ایک مثال آپ کو دوں میں آخری, کہ اگر میرا بیٹا یا میرا بچہ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا, اب اگر وہ مجھے غسل کے طریقے کے بارے میں پوچھتا ہے, اور اگر مجھے وہ طریقہ نہیں پتا تو میں اس کو کیسے بتاؤں گا؟ اب وہ غسل فرائض, جن باتوں کی طرف سے فرض ہو جاتا ہے وہ چیزیں, اگر غسل میں 3 فرائض ہے وہ اگر ادا نہ ہو تو ظاہر سے بندہ وہ ناپاک رہے گا. اب اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, اسی حالت میں وہ روزے بھی رکھ رہا ہے, اسی حالت میں وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے. تو پتا چلا کہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتے ہیں. ایک مثال میں نے کہیں پر پڑھی تھی کہ اگر کھیتی برابر نہ ہونا تو فصل خراب ہو جاتی ہے, اور اگر علم جس گھر میں نہ ہونا تو نسل خراب ہو جاتی ہے. اللہ. تو یہ غریب نواز کا مطلب جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ آپ نے علم دین کے گھر سے چلے, اور آپ نے مطلب ماشاءاللہ علم دین جو آپ کو سکھائے, جس کے ساتھ آپ رہے, آپ نے تلاش کیا, پھر آپ کو ماشاءاللہ ملے. حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال آپ جو ہے وہ حضرت کے ساتھ میں رہے, اور میں نے کتاب میں پڑھا بھی ہے آپ کی اس میں جو ہے وہ سیرت میں, کہ آپ جو ہے وہ عثمان ہروانی کا سامان اٹھا کر آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے, اور 20 سال آپ نے مطلب جب آپ کو تراشا, وہ کہتے ہیں ہیرے کو تراشا جاتا ہے, تراشا, اور تب جا کے ماشاءاللہ حضرت معین الدین چشتی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے پاس سے بھی ملے. تو ایک بات جو ہے وہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے رہتا ہوں کہ 2 باتیں ہمیشہ دھیان رکھیں. اگر اسٹوڈنٹس میری بات سن رہے ہیں تو یہ 2 باتیں ہمیشہ مطلب یاد رکھیں FGN چینل کے ذریعے. پہلی چیز, جب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے تو ہمیشہ ان کے پیچھے چلے, کیونکہ یہاں پیچھے رہیں گے نا تو ہمیشہ زندگی میں آگے رہیں گے. کیا بات ہے. کیونکہ کبھی بھی ماں باپ اپنے استاد, اپنے علماء جو عالم ہیں, ان کے کبھی بھی آگے نہ چلا کرے. اور دوسرا, جب بھی اپنے استاد, اپنے ٹیچر سے بات کریں تو سوچ کر بات کریں. یہاں بولنے سے پہلے سوچیں گے نا تو زندگی میں بولنے کے بعد سوچنا نہیں پڑے گا. کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ ارے یار یہ کیوں بولا, ارے یار یہ اگر نہیں بولتا تو اچھا ہوتا, ارے میرا یہ دوست ناراض ہو گیا, ارے یار یہ میرے بات بول دیا مجھے اچھی نہیں لگی. تو اسی لیے بولنے سے پہلے سوچا جائے اپنے استادوں کے سامنے, تاکہ ان کا دل ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ اگر انسان سیڑھی سے گر گیا یا راستہ میں گر گیا تو زخم لگے گا, خون نکلے گا, تکلیف ہوگی, وہ بات میں صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اپنے استاد کی نظر میں گر گیا
تو پھر وہ کبھی اٹھ نہیں پاتا. تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اور غریب نواز کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. کیا بات ہے. خدمت خلق کی بات رہی تھی ماشاءاللہ. بہت سارے ضمن المدنی پھول بھی آپ کو شبیہ بہن نے پیش کیے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. اور خدمت خلق کا بہت اہم جو نقطہ بیان کیا کہ ایک تو دنیا کے اندر خدمت خلق ہے، کسی کی پریشانی دور کر دینا، یہ بھی غریب نواز کی سیرت سے ملتا ہے. اور ایک آخرت کی پریشانی دور کر دینا، کسی کو علم سکھا دینا، کسی کو جہنم میں جانے سے بچا دینا، کسی کو نماز سکھا دینا، یہ بھی بہت بڑی خدمت خلق ہے کہ بندے کو قیامت کی رسوائی سے آپ بچا سکیں گے. امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور آج سیرت غریب نواز سے الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ میں امید کرتا ہوں کہ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار فرمائے. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین. ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین. خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ پاک ہماری ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اپنے فضل سے ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل، دنیا جہاں میں جہاں کے تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہیں، یا اللہ سب پر رحم فرما. اے اللہ سب پر رحم فرما، سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے. یا اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنائیں آرزو ہیں اپنے کرم سے سب کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اے رب کریم آج ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی
کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. یا اللہ ہم سب کو بھی ان کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو